واسق قیوم صاحب بھی جیسا مومنہ بی بی نے کہا, ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی, وہ کہتے ہیں مجھ سے کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا, انہوں نے ایک خبر آئی آپ کے پاس کہ انہوں نے کوئی پیسے لے لیے ہیں, وہ آپ کے ساتھ, انہوں نے کہا میں آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہوں, عمران خان صاحب کہیں گے ان سے ملوں گی, استعفیٰ دے دوں گی. کو آپ کی پالیٹکس کمزور ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا چیزوں کا, یہ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں, یہ تو انہوں نے اپنے طور پہ ایسے ان کے ورڈ آف ماؤتھ ہے جس کو ہمارے پہ اسٹیبلش نہ کریں. ان کے ساتھ رابطے میں تھا ہمارے جو متعلقہ راول پنڈی کے ایم پی ایس تھے, جن کے ساتھ ان کا کوئی اچھے کلیگ, جن کے آپس میں کوئی سلام دعا بھی ہوتی ہے, ان کو ہم نے ریکویسٹ کو جو رابطے میں تھے انہوں نے بتایا بھی, جو ہمارے ڈویژنل کوآرڈینیٹر ہیں انہوں نے بھی ان کے ساتھ رابطہ کر کے رکھا. ان کی اپنی ریزرویشن ہے, وہ یقیناً کسی پوائنٹ پہ آ کے ریزالو بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی, اس کی دونوں امکان موجود ہیں. لیکن جو ہونے جا رہا ہے نا, جو کہتے ہیں نا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کوئی کہتا ہے کس کروٹ بیٹھے گا, لیکن آپ کا واسق صاحب یہ بتائیے, اونٹ پاپا ایک گل دسیا سوری ایک بات بتائیں مجھے, پوچھا تو ایک بات مجھے بتائیں. مومنہ بی بی کو آپ جانتے ہیں, ظاہر ہے 3-3.5 سال آپ ان کے کولیگ رہے ہیں, ایم پی اے میں رہے ہیں ان کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے انہوں نے پیسے لیے ہوں گے؟ آپ کا اپنا ذاتی ہنچ کیا ہے؟ مجھے مجھ سے بہت پرسنل ہو کے پوچھے نا تو میں کسی کے اوپر کوئی تہمت کسی سے نہیں لگاتا. لیکن اگر کوئی شخص, جیسے آپ نے پہلے بات کی نا, بڑی قیمتی بات ہے کہ پاکستان میں وفاداریاں ایسے چینج نہیں ہوتی, ایسے نہیں جاگتی. مطلب ایک دم ہی سلمان شہباز ہے جی, میں پتا کر کے آ جاؤں کہ جہانگیر ترین صاحب کی صحت کیسی ہے, جس کو چینی چوک کہتے ہیں, ووٹ آف کانفیڈنس ہے, آگے 2-4 روز پہلے آپ کو یاد آ گیا. اور سر یہ بڑی قیمتی بات ہے. فرینکلی اسپیکنگ میرے نزدیک نا سر, میرے نزدیک ایک بڑی مختصر بات ہے کہ جمہوریت تقاضوں کو اچھے طریقے سے نبھانے چاہیے, پورے کرنے چاہیے. اختلاف سب کو, کتنے لوگوں کے اختلاف, کون سے, کس نے کیا سارے لوگ خوش ہیں؟ کئی لوگوں کے اختلاف ہوتے ہیں. گورنمنٹ میں رہتے ہوئے زیادہ لوگ ناراض ہوتے ہیں, اپوزیشن میں نہیں اتنے لوگ ناراض ہوتے. لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے کام ہی نہیں کرانے. جب گورنمنٹ میں آپ ہوتے ہیں تو تب لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں. میں ذرا مومنہ وحید صاحب موجود ہے, میں نے ایک سوال اور پوچھنا ہے. مومنہ وحید صاحب یہ بتائیے گا, ظاہر ہے وہ میں اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, کہ اگر عمران خان صاحب آپ کو کل بلا لیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں جی آپ پرویز الہی صاحب کو ووٹ ڈال دیں, کیا آپ ان کو ووٹ ڈالنے کو تیار ہیں؟ شروع میں بھی آپ نے یہی سوال کیا اور میں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب اگر میرے تحفظات کو ایڈریس کرتے ہیں تو میں کیوں ووٹ نہیں دوں گی. لیکن پرویز صاحب کی کیا گارنٹی ہے بھائی, وہ تو پرویز صاحب دن میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کا بیٹا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. پرویز صاحب کبھی انگلینڈ سلام کرنے جاتے ہیں, کبھی راول پنڈی سلام کرنے پہنچتے ہیں, پھر جہاں کہیں میڈم اگر عمران خان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو دیکھیں یہ میم اگر عمران خان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کیوں مسئلہ ہے ان چیزوں سے؟ جہاں پر بہت زیادہ کنفیوژن ہو وہاں فیصلے اچھے نہیں ہوتے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کو مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو کیوں مسئلہ ہے ان چیزوں سے؟ خان صاحب کسی مصلحت کا شکار ہیں جس کا میرا خیال ہے کہ میں خان صاحب کو نا بندہ بشر سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے, میرے خیال میں کوئی بھی انسان ہے نا تو وہ فیصلہ کرنے میں غلطی کر سکتا ہے, اور اتنا مارجن دوسرے لوگوں کو بالکل ٹھیک ہے. سو آپ سوال یہ لوگوں کو دینا چاہیے ابھی کہ مسئلہ آپ ان کی بات سن لیں, آپ ان کے تحفظات کو ایڈریس کر لیں اچھی طرح سے. مفاہمت ہر چیز کا حل ہو سکتی ہے اگر ہم بیٹھ کر میری بات سنیے گا, حل نکالنے کی کوشش کریں مسائل کا, اختلافات کا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا پچھلے کئی سال یہ رویہ رہا کہ جی ہم نے اپوزیشن سے بات نہیں کرنی. آج وہ اپوزیشن وفاق میں کمٹ بنا کے بیٹھی ہے. یہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن نظر آ رہا ہے, یہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن نظر آ رہا ہے آپ کی طرف سے. مجھے یہ سوال, مجھے یہ بتائیے, یہ آپ کی پرسپشن ہے کاشف صاحب, میں تو رسپانسبل نہیں ہوں نا. آپ کیا چلے میری پرسپشن, میری پرسپشن کہتے ہیں اس کو. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر عمران خان صاحب آپ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پرویز الہی کے 10 عمران خان کا ہر فیصلہ, ہر حکم سر آنکھوں پر سوائے پرویز الہی کے. سو پرویز الہی کو آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے نو میٹر واٹ؟ پرویز صاحب کو ووٹ نہیں دوں گی میں نے پرویز صاحب کے لیے بہت محنت کی, بہت کام کیا, ان کی کامیابی کے لیے ہم سارے ان کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم سیاسی طور پر بے وقوف اور میم سبینہ خاور ریاض صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ آپ کو منانے جائیں گی, جائے گا تو اس چیز کا ہم جواب دیں گے, کم از کم میں ضرور دوں گی. ٹھیک ہوگی. دو سوال اس سے میرے دوست عباسی صاحب, آپ کے توسط سے صرف میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, صرف ایک چھوٹی سی بات. عباسی صاحب, میڈم یہ سن لیجیے گا, واسق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی. بابوٹیا, کیا مومنہ اپنی سوچ کو خان صاحب کی سوچ پہ حاوی اور مقدم سمجھتی ہیں؟ بس مختصر بات, میں اس سے زیادہ میڈم وہ کہہ رہے ہیں, وہ سوال پوچھ رہے ہیں عباسی صاحب کہ کیا آپ اپنی سوچ کو خان صاحب کی سوچ
پر مقدم سمجھتی ہیں ان سے زیادہ؟ بالکل نہیں, اسی وجہ سے تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایڈریس کر دیں میرے تحفظات کو. سو اگر وہ کہتے ہیں آپ کو بلا کے, بنتا ہی نہیں. اگر وہ بلا کے کہتے ہیں کہ 10 MPs ہیں پرویز الہی کے پاس, میرے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, یا نون لیگ کو حکومت دے دوں یا ہم اسی طرح حکومت میں رہ سکتے ہیں, اور اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے, میڈم سن تو لیں, ہمارے پاس 176 ہیں. نہیں اس سے وزیر اعلیٰ نہیں بنتا نا جی. ہماری جماعت سے سی ایم کیوں نہیں آ سکتا؟ پرویز صاحب سے بلیک میل کیوں ہو رہے ہیں ہم؟ میم یہ آپ بھی جانتے ہیں کی بات ہے کہ آٹا گونتے وقت ہل کیوں رہی ہے, اس بات پہ ناراضگی ہوگی بھائی, یہ کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی بات نہیں. اب مثال ہماری پہاڑی کی ہے, اور باسی صاحب نے اردو میں کہہ دیا, کہنا آٹا گننے اور ہلنی کیوں ہے. میں آٹا نہیں گونتی, سوری مجھے نہیں پتا کیسے گوندا جاتا ہے. بھائی تو بات یہ ہے کہ واسف کی بات ہم بعد میں کر لیں گے, فی الحال آپ جو بات چل رہی ہے. میڈم میرا سوال سن لیں, عباسی صاحب کا بھی سوال یہی ہے, شاید سوال یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو نون لیگ وزیر اعلیٰ بنا رہی تھی. کاشف صاحب آپ مجھے منانے آئے ہیں؟ نہیں میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. آج کا پروگرام اسی ایجنڈے پہ تو نہیں ہے کہ آپ مجھے آپ سے منانے سوال پوچھ رہا ہوں جو کہ عباسی صاحب نے پوچھا ہے, میں اس کو ریفریز کر رہا ہوں ذرا آپ کے لیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کاف لیگ کے بغیر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنتی نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب آپ کو بلا کے کہتے ہیں نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں, پی ٹی آئی کی اپنے سی ایم کے ساتھ, کیا برائی ہے ہمارے میاں اسلم اقبال میں؟ واسف قیوم عباسی میں کیا برائی ہے؟ ہمارے راجہ بشارت میں کیا برائی ہے؟ چودھری ظہیر احمد اتنے منچے ہوئے, یہ دونوں کاف لیگ کے ویسے پرانے کاف لیگ کے اوپر 2 بار کیا نا بھروسہ, اسپیکر بھی بنایا, سی ایم بھی بنایا, ہماری امیدوں پہ پورے نہیں اترے. سو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وزارت اعلیٰ جاتی ہے تو جائے عمران خان, سنیں آپ یہ کہہ رہی ہیں وزارت اعلیٰ جاتی ہے تو جائے عمران خان صاحب پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہ بنائے. وزارت اعلیٰ نہ جائے پرویز الہی. اچھا زیادہ یہ پوچھ دیں کہ نون لیگ زیادہ, نون سے بڑا اختلاف ہے یہ پرویز الہی سے. تھوڑا سا اپنا بھی پوائنٹ آف ویو کلیئر کریں. یہ دیکھیں سارے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو. پرویز باسی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا زیادہ بڑا اختلاف نون لیگ کے ساتھ ہے یا پرویز الہی صاحب کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ. اب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ زیادہ بڑا کس کے ساتھ. دونوں کے ساتھ ایک جیسا. نہیں یہ عباسی صاحب یہ تو کوئی بات نہیں, ایک جیسی مایوسی. آپ نے جب دیکھے نا مومنہ نے جب پولیٹکس اپنی سٹارٹ کی اور خان صاحب کو جوائن کیا تو وہ در حقیقت سب سے بڑا ایجنڈا تھا نون لیگ کے خلاف, جو پچھلے 10-12 سال سے آپ لوگ فیلڈ میں اترے ہیں. اور اگر نون لیگ کو بھیجنے کا طریقہ ہے تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے. اگر آپ ہو جائیں گی تو بہت اچھی بات ہے. خدا نخواستہ کسی بات پہ آپ نہیں ہوتی تو پبلک کو بھی آپ کو یہ بات بتانا کہ آپ کیوں نہیں تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, تب بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. ووٹ کی ضرورت نہیں ہے, وہ جا چکی ہیں. مجھے نہیں پتا انہوں نے مجھے کہاں بھیجا ہے. مومنہ وحید نے اپنے ضمیر کو جگانا ہے, فواد چودھری صاحب کو ضمیر کا تو وہ اپنا جانے نا کہ انہوں نے کیا کہنا ہے. ابھی تک کسی نے پیسوں کی آفر نہیں. فواد چودھری صاحب کی بات اگر کچی ہے تو مومنہ آپ کو تو رسپانس ہی نہیں کرنا چاہیے اس پہ. آپ کہیں جی میں تو بالکل میں رسپانس ہی نہیں کرتی. اگر فواد چودھری الزام لگائیں کہ 5 کروڑ لیے تو اس کا رسپانس بنتا ہے, یہ نہ کہیں کہ اس کا رسپانس نہیں. تو پھر یہ رسپانس پتہ کیسے ٹوٹے گا؟ مومنہ آ کے ووٹ دے پرویز الہی کو, ڈنکے کی چوٹ پہ دے کے کہے کہ جی بالکل یہ میں نے جی فواد چودھری کو 0 کر دیا اور میں جیت گئی, میرا حق جیت گیا اور میری بات جیت گئی ہے. یہ تو تب ہے. اب ووٹ بھی نہیں دینی اور بندہ کہے جی فواد چودھری غلط ہے, پھر کیسے غلط کہیں گے اس کو آپ؟ جی مومنہ وحید صاحب, یہ وقت کے ساتھ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں فواد کو غلط ثابت کروں. فواد نے آج تک, فواد کی تو نوکری یہی ہے نا, ہی ہیز گاٹ اے ماؤتھ, اور پچھلے 15 سال سے وہ یہی کام کر رہے ہیں. وہ جہاں جاتے ہیں ان کی یہی نوکری لگتی ہے کہ انہوں نے الزامات کی سیاست کرنی ہے, انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر رہنا ہے, انہوں نے ہمیشہ. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. اب مجھے ایک اور بات بتائیں, ایک اور بات بتائیں میڈم, ایک سوال اور ہے, ایک سوال اور ہے آخری. رن آف الیکشن میں کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ جب آئے گا الیکشن, پہلے یہ الیکشن تو ہم دیکھ لیں. فواد صاحب کے پاس 189 ووٹس ہیں, انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت, ابھی آپ نے کہا 20-25 ایم پی اے نہیں آئیں گے, لیٹس اسیوم کہ کل نیا کینڈیڈیٹ کہہ رہے ہیں ان کے پاس 189 ہیں, وہ لے کے آئیں گے. میں تو چھوٹی ورکر ہوں نا بھائی, میں ورکر ہوں, وہ لیڈر ہیں. اچھا میں فواد, اب آپ کہہ رہے ہیں میں فواد کی بات مانوں, آپ کی نہ مانوں؟ جی بالکل آپ فواد کی بات مانیں جہاں تک وہ ووٹوں کی بات ہے. باقی جو وہ الزام لگا رہے ہیں, الزام انہیں ثابت کرنا پڑے گا. اگر میں کوئی لیگل کاروائی کر لیتی ہوں, مجھے پتا ہے وہ خود بھی وکیل ہیں, بیک گراؤنڈ میں بہت بڑے بڑے وکیل ہیں, ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں, سارے معاملات دیکھتے ہیں. چلیں جی میرے بات سنیں, مسئلہ لگتا ہے آپ کا, ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں, اس کا آئین اور قانون ہمیں بھی اتنا ہی تحفظ دیتا ہے. ہم پنڈی وال 3 بیٹھے ہوئے ہیں, 2 مری والے ہیں اور 1 پنڈی والی ہیں میرے خیال ہے, تو ہم 3 مری وال میرا خیال ہے. عباسی صاحب کوئکلی فیصلہ رن آف الیکشن میں ہوگا یا یہ اعتماد کا ووٹ لے لے گی تحریک انصاف؟ اعتماد کے ووٹ میں ہم لوگ لے لیں گے.
بالکل کلیئر. آج بھی ہمارے نمبر جو ہے نا وہ اراؤنڈ 180 تھے اور ہمارے اور جو اپوزیشن تھے وہ 161 تھے. یہ میں اور آپ کو باقی جو نہیں تھے وہ بھی رابطے میں میں آپ کو تھے. ایک بریکنگ نیوز دیتا ہوں. جس دن الیکشن آئے گا نا، جس دن ووٹ کانفیڈنس لیں گے، اس دن آپ کو پتا چلے گا کتنے لوگ میرے ساتھ. یہ بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں. آپ کے ساتھ، آپ کے، میرے سے مراد آپ. میں واسق کے ساتھ اچھا اوکے. ووٹ کے علاوہ واسق کے ساتھ ہوں. اچھا وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. مومنہ بی آپ کہہ رہے ہیں آپ واسق صاحب کے ساتھ ہیں. ہاں جی، ووٹ کے علاوہ میں واسق کے ساتھ ہوں. واسق آئے نا سی ایم ہمارا. مجھے پتا ہے کہ مومنہ انشاءاللہ ووٹ ڈالنے کے بالکل. لیے. وہ کہہ رہے ہیں واسق آئے سی ایم کے لیے میں ووٹ ڈالتی ہوں. واسق صاحب میں تو خان صاحب کا جو فیصلہ ہے میں تو اس کے ساتھ. آپ اچھا الٹا میرے پیچھے لگا دیا. مجھے نہیں چاہیے. میں بالکل خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑے ہم ووٹ دے رہے ہیں. اور یقیناً دو پیج ہوتا ہے سیاست کا اور وہ اپنا وقت لیتا ہے یہ میچور ہونے کو. وہ جب میچور ہوگا ہم دیکھ لیں گے کس کو کیا کرنا ہے. لیکن آج خان صاحب کا جو فیصلہ ہے اس پہ ووٹ دینا، اس کو ووٹ کرنا، یہ میرا اولین فرض ہے.